آج ماشاءاللہ کافی لوگ تشریف لائے ہیں، تو کچھ چیزیں میں ابتدا میں گوش گزار کر دوں گا. تو انشاءاللہ ہاں، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری ایک اسپیشل کلاس ہے جو ہم نے شروع کی تھی ایگزام سے پہلے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو اصول پڑھتے ہیں صرف اور نحو میں عربی کے حوالے سے، ہم ان کو براہ راست عربی ٹیکسٹ پر اپلائی کر کے دیکھیں. اس سے ایک تو وہ اصول یاد ہو جاتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ بار بار جب وہ نظر سے گزرتے ہیں دہراتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عربی عبارت کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. عربی کے اعراب، زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے، یا ہم اپنی جو اصطلاحی زبان ہے اس میں یہ کہیں تو یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، تو اس کا پتہ چلتا ہے. اور الفاظ کا جملے کے اندر جب آپس کا تعلق پتہ چلتا ہے تو اس میں پھر یعنی عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. پھر عبارت ہمارے لیے ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم عام اردو پڑھتے ہیں یا اپنی کوئی بھی مادری زبان انگریزی وغیرہ پڑھتے ہیں. تو یہ کلاس اس مقصد کے لیے ہے، اور کیونکہ اس میں سبھی سیمسٹرز کے لوگ شریک ہیں، یعنی یہ کمپلسری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ والنٹیریلی جو کوئی آنا چاہے تو آ جائے. یہ اصلاً ہم نے شروع کی تھی ابھی جو ہمارا چوتھا سیمسٹر ہے ان کے لیے، یعنی جو تیسرا سیمسٹر تھا ابھی وہ چوتھے سیمسٹر میں آ گئے، یہ ہم نے ان کے لیے شروع کی تھی. لیکن کیونکہ سب کا ہی اس میں فائدہ ہے تو سب کو دعوت دی ہے. تو جو حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں، حضرات و خواتین، پہلے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر میں اس کا تھوڑا سا پیٹرن بتا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ہماری کتاب ہے جو ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے قدوری، مختصر القدوری. قدوری یہ امام قدوری کے نام سے یہ مشہور ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ فقہ کی کتاب ہے. فقہ کی کتاب منتخب کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے کیونکہ مسائل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ اس کو دیکھنا، عبارت کو دیکھنا، یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے. استاد جی آواز نہیں آ رہی، شاید میرے نیٹ میں مسئلہ ہے یا آپ کے نیٹ میں مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی. میں بول نہیں رہا تھا، اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی عبد الواجد جی صاحب. جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ہاں وہ میں نے بولنا بند کر دیا تھا نا، تو اس وجہ سے آواز رک گئی تھی. اچھا، طریقہ کار جو جن لوگوں نے پہلے کوئی کلاسز اٹینڈ کی ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ کیا طریقہ ہے. مثلا جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں. مثلا آپ پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ پڑھتے ہیں جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، پھر ضمائر کیا ہوتی ہیں، اور پھر یہ پڑھتے ہیں کہ جار مجرور کیا ہوتا ہے، حرف جر، پھر موصوف صفت، مضاف مضاف الیہ، اور بدل مبدل منہ، فاعل، مفعول، مفعول کی پھر اقسام ہیں 4-5، وہ آپ پڑھتے ہیں. تو یہ نحو کے اندر جب آپ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اعراب کو آئیڈینٹیفائی کرنا سکھاتی.
کہ ہم نے کس جگہ پر کون سا اعراب لگانا ہے. اعراب کا مطلب ہوتا ہے زبر لگانی ہے, زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے. تو یہ اصول ہمیں جب یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ان کو اپلائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں کہاں پر آپ اس کو یعنی کریں گے عبارت کے اندر. عام جب ہم کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مثالیں پڑھتے ہیں. مثلا جملہ فعلیہ, جملہ اسمیہ کی مثال, جملہ فعلیہ کی مثال, اسی طرح موصوف صفت کی مثال, مضاف مضاف الیہ وغیرہ کی مثال. لیکن یہ جب اس طرح ایک سیکوینس میں عبارت ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی آ رہی ہوتی ہیں. مثلا ہم یہ قال اللہ تعالی ہم یہاں سے جب پڑھیں گے تو پھر جب یہاں تک مثلا پڑھ لیں گے تو اب اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. موصوف صفت بھی آ رہا ہے, مضاف مضاف الیہ بھی آ رہا ہے, اور اسی طرح جار مجرور بھی آ رہا ہے, ضمائر بھی آ رہی ہیں, فعل بھی آ رہا ہے, جملہ اسمیہ فعلیہ یہ سب آ رہے ہیں. تو اس میں دیکھنا کہ بھئی میں نے یہاں پہ کیا پڑھنا ہے, یہ ایک مشق کو طلب کرتا ہے. تو وہ اصل میں اس مشق کے لیے ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے. تو کیونکہ بہت سارے لوگ نئے ہیں تو میں اس کی جو پرانے لوگ ہیں, مثلا ہمارے پاس جو ہمارے دوسرے سمیسٹر کے لوگ ہیں, احسن صاحب ہیں, سسٹر ہما, سسٹر ماریہ اور سسٹر سائرہ, یہ لوگ ہیں جو ابھی جنہوں نے اس کی ایک بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ ذرا اس کلاس کو آبزرو کریں کہ یہ ہم کلاس کیسے آگے بڑھائیں گے. تو جو باقی کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کیونکہ پہلے بھی یہ کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں تو آج ہم گفتگو ان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. مثلا استاد جی ایک سجیشن تھی کہ پرانی کلاسوں کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, ہمیں بھیجی تھی, تو وہ اگر آپ ان کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شاید ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو. جی میں ان میں سے ایک دو ریکارڈنگز آپ کو بھیج دوں گا, خاص طور پہ جو دوسرے سیمسٹر والے ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم نے اس کلاس میں کیا کرنا ہے. اچھا جی, یہاں تک شاید ہم نے پڑھ لیا تھا علی ناسیتہ و خفیہ. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں وسنن الطہارہ. کون پڑھے گا؟ حافظ طارق صاحب, آپ یہاں سے ذرا پڑھیں کیا پڑھنا ہے. بسم اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی, ہلو, جی ابھی آ رہی ہے آواز. وسنن الطہارۃ ہاں, غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضی من نومه وتسمیۃ اللہ تعالی في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين جی, وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضي بس أن ينوي. یہاں تک الی الثلاث. اچھا, یہ جی حافظ طارق صاحب نے عبارت پڑھی ہے, اس میں انہوں نے زبریں زیریں ساری لگائی ہیں, غلط یا صحیح وہ بات کی بات ہے. اب یہ آپ سب لوگ تسمیت یہاں سے شروع کر کے الی الثلاث یہاں تک, یہ 1 منٹ میں آپ ذرا اس کو پڑھیں خود اپنی اپنی جگہ پہ, اور کوشش کریں کہ آپ اعراب لگائیں. پھر میں 2-4 لوگوں سے دوبارہ سنتا ہوں. یہاں سے شروع کرنا ہے وہ سنن الطہارہ, اور پھر یہاں تک الی الثلاث, یہ 2 لائنیں بنیں گی.
ہاں جی کون پڑھے گا حافظ طارق صاحب کے علاوہ؟ استاد جی میں پڑھتا ہوں. جی بسم اللہ کریں، غلام استاد صاحب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنن الطہارۃ ایک غسل منٹ الیدین. ایک منٹ، آپ نے پڑھا وہ سونا نی، یہ پڑھا کہ نو پڑھا، کیا پڑھا؟ نی پڑھا ہے. سنن الطہارۃ. ٹھیک ہے آگے چلیں. وہ سونانی طہارتی، آگے. غسل الیدین ہاں قبل غسل، ادخالہما. یہ پڑھا کہ غسلل، نام کے اوپر زبر پڑا نا؟ جی جی. ٹھیک ہے آگے. غسل الیدین قبل ادخالہما ہوں الاناء ٹھیک ہے. ثلاثا ہوں اذا استيقظ المتوضئ من نومه. اس کا آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی پڑھیں. المتوضئ من نومه. وتسمية الله تعالى في ہاں تا ابتداء کے اوپر الوضوء. یہ کیا پڑھا ہے؟ وہ تسمیہ، تا کے اوپر کیا پڑھا ہے؟ الله ہاں ٹھیک. زبر. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث. بس ٹھیک ہے. ہاں جی اور کوئی؟ خالد ولی اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ پڑھیں ذرا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنن الطہارۃ غسل آپ نے پڑھا الیدین قبل وہ سنا ادخالہما نو. الاناء. خالد صاحب جی آپ نے وہ سنا نو پڑھا ہے نا؟ جی سنانو پڑھا. ہاں تو غلام مصطفیٰ صاحب نے سنا نہ پڑھا تھا، تو بھی فرق پوچھتے ہیں اس سے. ہاں جی پڑھیے. وسنن الطہارۃ غسل الیدین غسل قبل الیدین. قبل ادخالہما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه. وتسمیۃ اللہ تعالی یہاں پہ آپ نے تو پڑھا و فی تسمیت ابتداء. اللہ. جی تو پڑھا. ہاں اور غلام مصطفیٰ صاحب نے پڑھا تھا و تسمیت اللہ، اور حافظ طارق صاحب نے بھی پڑھا تھا و تسمیت اللہ تعالی. ٹھیک ہے آگے. تسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمضمضۃ. ہاں یہاں پہ انہوں نے پڑھا تھا والاستنشاق. والسواکی والمزمزتی، دونوں حضرات نے. آپ نے پڑھا والسواکو والمزمزتو. ٹھیک ہے آگے. جی والاستنشاق ومسح الاذنین وتخلیل اللحیۃ والاصابع وتکرار الغسل الی الثلاث. صحیح ہے. اچھا جی چلیں مجھے ایک اور پڑھ لیں، کوئی ایک اور پڑھ لیں. استاد جی میں پڑھ لوں؟ شاہ ولی صاحب پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء ثلاثا آرام آرام اذا سے، استيقظ المتوضئ من نومه. تسمیۃ اللہ تعالی. ایک منٹ آرام سے پڑھنا ہے. آرام سے پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھے. وسنن الطہارہ غسل الیدین غسل، ٹھیک ہے آگے. قبل ادخالہما الاناء ثلاثا اذا استيقظ
استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء سواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى ثلاثة إلى الثلاث. اچھا ایک اور طیبہ آپ کا ہاتھ کھڑا تھا. طیبہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ بھی. جی استاد صاحب. جی پڑھیں. وسنن الطہارتی غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث. آپ نے یہ جو میں نے کتاب کھولی ہے اسی سے پڑھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے اس سے بھی پڑھا ہے؟ میں یہ موبائل سے ہی پڑھا. اچھا 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 آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے, بالکل کوئی غلطی نہیں کی. واہ یہ ٹھیک ہے. سر میں نے مدرسے میں پڑھا تھا پہلے. او اچھا اچھا یعنی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے, چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی مطلب طالبات جو پڑھتی ہیں نا ان کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک, ایک دو کلاس لی ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ یہاں تک پڑھوں گا من نومہ تک. وسنن الطہارتی غس. اچھا جو پہلے پڑھا تھا حافظ طارق صاحب نے, پہلے میں وہ پڑھتا ہوں. وسنن الطہارتی غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه. اچھا یہاں پہ ہم نے پڑھا وسنن الطہارتی, نون کے اوپر پیش پڑا اور طہارتی کے نیچے زیر پڑا. یہ کیوں پڑا, یعنی اس کے اوپر پیش اور اس کے نیچے زیر کیوں پڑا ہے؟ ہاں جی حافظ طارق صاحب. ہاں مضاف مضاف الیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی جی یہ مضموم ہوگا, مضاف مضموم ملزمہ ہوگا, اور جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوگا. ہاں یہ مضاف الیہ کا مجرور ہونا تو سمجھ آ گیا کہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہوتا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, یہ تو سمجھ آ گیا. مجرور ہوتا ہے جب الف مضاف الیہ کے اوپر جو الف لام داخل ہو سکتا ہے, اور جب اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ مضموم ہو جاتا ہے زیادہ تر ایسے. نہیں سمجھ نہیں آئی. ہم مضاف الیہ پر جب الف لام داخل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو مضاف جو ہے وہ مضموم ہو جاتا ہے. اچھا زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. مضموم کا مطلب کیا ہے؟ ضمہ اس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مرفوع ہوتا ہے. پیش جی ٹھیک ہے.
اچھا تو یعنی سونا نو کی جو پیش ہے اس کی یہ وجہ ہے. تو یس یہ وجہ تو میری سمجھ میں یہ ہے. اچھا آپ کا اور کون ہے میرے پاس؟ اقبال انور صاحب، مولانا اقبال صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا آپ کو نہیں آ رہی. ہاں جی مرزا جواد صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اوپر پیش ہے، یہ پیش کیوں پڑی ہے؟ ٹھیک پڑی ہے کہ غلط پڑی ہے؟ پڑی ٹھیک ہے، وجہ غلط ہے. پڑی ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مبتدا ہے. ہاں مبتدا ہے. اچھا جب بھی آپ کسی چیز پر پیش پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے کسی بھی چیز پر، مثلا آپ نے پڑھا وہ سونا نو، تو یہ آپ نے رفع پڑھا، اس پہ رفع، رفع یا ضمہ جو بھی پڑھا، تو آپ نے پڑھے ہیں مرفوعات. اب اس کو لازماً ان مرفوعات میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرفوعات کتنے ہوتے ہیں عربی کے اندر؟ جو مرفوعات ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 8 استاد. 8 ہیں. 8 مرفوعات ہیں. ان میں کوئی آدمی گنوائے گا کون کون سے 8 ہیں؟ ایک تو مبتدا ہے، ایک خبر ہے، ہاں فاعل ہے، ہاں اس کے بعد خبر انا ہے، اسم کانا ہے. ہاں کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. اس کے علاوہ وہ ہے کیا کہتے ہیں، نائب فائل ہے. نائب فاعل ہے. 6 ہو گئے. ایک کون سا رہ گیا؟ اور کوئی؟ مبتدا ما خبر، اور لا کی خبر بھی ما اور لا کی خبر، لا الہ، مشابہ ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر. مشابہ ولیسا. ہاں جی. اور 7 ہو گئے، ایک رہ گیا. چلیں یہ جو 8 مرفوعات ہیں ان میں سے اس کو کوئی ایک ہونا چاہیے. یہ جو ہم بتائی ہے وجہ اسامہ بھائی نے بتائی ہے کہ اگر مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو تو اس کا جو مضاف ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں ٹیوا ہے، ٹیوا تکا ہے، کہیں پہ لگ سکتا ہے کہیں پہ نہیں بھی لگ سکتا. تو یہاں پہ نحو میں تکا نہیں چلے گا. نحو میں آپ کو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. تو یہاں پر سنن الطہارتی، یہ جو نون کے اوپر پیش ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، جو مرفوعات میں سے ایک قسم ہے مرفوع کی. تو یہ سنن الطہارہ یہ پڑے گا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. تو سونا نون کے اوپر پیش کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، اور طہارتی کے نیچے زیر کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس وجہ سے. اچھا آگے چلیں. یہ پڑھنا ہے ہم نے، کچھ لوگوں نے پڑھا غسل الیدین، لام کے اوپر زبر پڑی اور غائن کے اوپر پیش. کچھ لوگوں نے پڑھا غسل الیدین، لام غائن کے اوپر زبر اور لام کے اوپر پیش. تو کیا اس کو ہم صحیح کیا ہے، یہ کیا پڑھیں گے؟ طفیل صاحب، طفیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مولانا طفیل احمد صاحب. ہاں جی سر. یہ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ غسل پڑھنا ہے کہ غسل الیدین پڑھنا ہے؟ سر غسل الیدین.
غس لام کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ زبر غسلن. غسل الیدین. ٹھیک ہے، تو یہ غائن کے اوپر پیش کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ غسل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سر وہ یہ اصل میں دھونے کے اس میں آتا ہے نا، وہ جو ہاں غسل ہوتا ہے وہ تو جو نہانے کے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. غسل اگر غائن کے اوپر پیش پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا غسل کرنا، نہانا، سارے جسم کو دھونا. تو جو سمپل دھونا ہوتا ہے اس کے اوپر غسل آتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ایک تو یہ کلیئر کرنے کے یہاں پر غائن کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، پیش نہیں پڑھنی. اعراب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل الیدین یا غسل الیدین پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاتھوں کو نہانا. تو یہ ترجمہ درست نہیں بنے گا، اس لیے ہم یہاں پر غسل نہیں پڑھ سکتے. غسل الیدین. آپ نے پڑھا کہ لام کے اوپر زبر پڑھنی ہے. زبر کیوں پڑھنی ہے؟ ہاں جی طفیل صاحب. لام کے اوپر زبر. جی جی کیا بتایا آپ نے؟ فائل بن رہے ہاں اگر آپ کہیں مضاف. ہاں مضاف الیہ تو بن رہا ہے کہ غسل الیدین، یہ غسل مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ یہ جملہ نہیں ہوتے بلکہ جملے کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو غسل لام کے اوپر زبر پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ آپ نے پڑھے ہیں منصوبات، زبر ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے نا. تو منصوبات آپ نے پڑھے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں منصوبات؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی 12 استاد جی. 12 منصوبات ہوتے ہیں، 12. تو ان 12 میں سے یہ کوئی ایک ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو زبر پڑھنا ہے تو اس کو منصوبات میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اس کے اوپر پیش پڑھنی ہے تو وہ مرفوعات، 8 مرفوعات میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. تو آپ نے زبر پڑھی ہے تو منصوبات میں سے کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے. دیکھیں جہاں پر فاعل یا مفعول ہوگا، جہاں پر بھی فاعل یا مفعول ہوگا وہاں پر پیچھے فعل ہوگا کوئی نہ کوئی جو اس کو زبر یا زیر یا رفع یا نصب دے گا. تو اس کے پیچھے کون سا فعل ہے جو اس کو زبر یا پیش دے رہا ہے؟ پیچھے فعل کوئی نہیں ہے نا. جی سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل یا مفعول تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جملہ جب ہم نے شروع کیا تو اس کے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے. جب فعل نہیں ہے تو یہ منصوبات میں سے فاعل یا مفعول تو نہیں ہو سکتا. تو اب بتائیں اب کیا ہے یہ؟ کوئی اور بتائے. غسل پڑھنا ہے کہ غسل پڑھنا ہے؟ غسل پڑھنا ہے. لام کے اوپر پیش پڑھنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے. تو مرفوعات جو 8 ہیں ان میں سے یہ کیا ہے؟ ہاں جی نقیم محمد صاحب. مضاف الیہ. نہیں مضاف مبتدا مل کر کچھ بنے گا نا. جس طرح یہ ہم نے بنایا تھا سنن الطہارتی، سنن مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر بنا مبتدا. تو یہ مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ یہ بھی مبتدا ہی بنے گا. خبر بنے گی. ہاں خبر بنے گا. خبر بنے گا. مبتدا ہی اگر یہ بنے گا تو مبتدا کے بعد مبتدا تو نہیں آتا، مبتدا کے بعد تو خبر آتی ہے. تو اصل میں مبتدا ہوتا ہے ایک جملہ میں ایک سوال چھوڑتا ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ سنن الطہارہ، طہارت کی سنتیں.
اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا وہ کون کون سی ہیں، تو آگے خبر آپ کو اس سوال کا جواب دے گی. تو آپ یہ پوری عبارت یہاں تک الاسلاس، یہ اس سنن الطہارہ، اس سے جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب ہے. طہارت کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے کہا کون سی ہے؟ غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھونا. تو آگے اس سے آگے جو بھی سوال کے جواب بنیں گی چیزیں وہ اس کی خبر بنتی جائیں گی. تو اگر یہ خبر ہے تو خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، اس کے اوپر زب پیش آتی ہے. تو غسلو لام کے اوپر پیش اس لیے آئی ہے کہ یہ سنن الطہارت کی خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی سر. اچھا یہ ہو گیا. آگے ہے قبلا، لام کے اوپر آپ نے زبر پڑھا. خالد صاحب، خالد ولی اللہ صاحب، آپ نے جی لام کے سر. اوپر زبر پڑھا تھا، کیوں؟ قبلہ کیونکہ جب مضاف ہو کیا تو منصوب ہوتا ہے. قبلہ بعد مضاف ہو کے آئے تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. دوسرے یہ ظرف بھی ہے. ہاں یہ اصل وجہ ہے، ظرف ہے. ظرف، ظرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا وقت یا جگہ جس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ طہارت کی سنت کیا ہے؟ ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا. کب؟ اب یہ کب کا جواب ہے، یعنی کس وقت. تو یہ قبلہ یہ وقت کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو ظرف کہتے ہیں. اور ظرف کا یہ مفعول کے اس میں ہوتا ہے، مفعول فیہ کے معنی میں. اور مفعول فیہ کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو قبلہ اس لیے منصوب ہے. تو قبلہ یہ منصوب ہے، آپ اسے ظرف کہہ لیں یا مفعول فیہ کہہ لیں. اچھا خالد صاحب ایک سوال ہے، پیچیدہ سا ہے لیکن آپ کے ذہن میں پیدا جی ہونا سر. چاہیے تھا کہ قبلہ اگر یہ مفعول میں اسے کہہ رہا ہوں تو اس کا پیچھے فعل ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ یہ سر فعل تو نہیں ہے لیکن یہ غسل ہے. ہاں یہ فعل ہے. وہ مصدر ہے. ہاں تو پھر مصدر ہے تو پھر یہ تو اسم ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے. وہ فعل تو نہیں ہوتا. لیکن یہ ویسے ہے تو فعل، مطلب کام ہے ہاتھوں کا دھونا. ہاں پہنچ آپ گئے ہیں لیکن تھوڑا سا جی مزید سر. اسے. مصدر. ہاں جی بس سر یہیں تک ہی پہنچا ہوں. دیکھیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جو فعل اور شبہ فعل ہوتے ہیں